اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل قال فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک وصحبک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ، اگر تجھے کوئی عہدہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ تو حضرت ابی معاویہ فرماتے ہیں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تجھے جب کوئی عہدہ دیا جائے، اس وقت سے میرا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عہدہ عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں عہدہ دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ خدا سے ڈرنا اور انصاف کرنا، یہ دو کام ضرور کرنے ہیں جو اس عہدے پر بیٹھا۔ حضرت نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توعظوا باللہ من راس السبعین وعمارت الصبیان روى الاحادیث ستۃ احمد وروى البیہقی حدیث معاویہ فی دلائل النبوہ۔ یہ حدیث پاک حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، پیشن گوئی آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن 70 ہجری کے اواخر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ سن 70 ہجری کے اواخر اور کم عمر نوجوانوں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ جو واقعہ کربلا ہوا تھا یہ 71 ہجری کی محرم میں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی 70 ہجری ختم ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس سے طویل عرصہ پہلے گواہی جو ہے وہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ سن 70 ہجری کے اواخر جو ہیں ان میں بڑی مشکلات آئیں گی، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ اور یا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی کیا جائے تو بچوں کی حکمرانی، صبیان بچوں کے لیے استعمال، یعنی کم عمر نادان نوجوان جو ہے حکومت ان کے ہاتھ میں۔ یہ یزید اور اس کے بعد مروان بن عبد الملک کے جو نوجوان بچے جو حکومت میں بیٹھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ بنو امیہ کے یہ جو کم عمر نوجوان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ممبر پر کھیلتے ہوئے دیکھا خواب میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ سن 70 ہجری کے اواخر سے اور نوجوانوں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اس واقعے نے، جو واقعہ کربلا ہے، اس نے تاریخی اسلام میں وہ مشکلات پیدا کی ہیں۔ مسلمان جو ہیں اس وقت سے آج تک جو ہے وہ آپس میں تقسیم چلے آ رہے ہیں، ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی، ان کے آپس میں بے شمار جگہیں ہیں۔ یہ جو اوپر حدیث پڑھی گئی ہیں ان کی آخر میں حوالہ نہیں دیا گیا تھا کہ کہاں، تو کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو ہم نے 6 حدیث بیان کی ہیں ان کو امام احمد نے روایت کی ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ والی حدیث ہے اس کو
بہقی نے روایت کی ہے۔ وعن یحییٰ بن ہاشم عن یونس بن ابی اسحاق نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں تو حضرت یحییٰ بن حسم جو ہے وہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے تم ہوتے ہو نا، جیسے تم ہوتے ہو ایسے ہی لوگ ہم تمہاری کو حکمران بنا دیں گے۔ وہ آپ کی فوٹو کاپی ہوتے ہیں، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں ہم خود تجد گزار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رسول فرما رہا تھا جیسے تم ہو، جو تمہارا کریکٹر ہے، جو تمہارا اخلاق ہے، اسی کریکٹر اور اسی اخلاق کے لوگ جو ہم تمہارے حکمران بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی صورت ہے حالات کو بہتر کرنے کی کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرو، اپنے ارد گرد میں جو لوگ جہاں تک تمہارا حلقہ اثر ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر یہ لوگ کریں گے، میجارٹی یہ کام کر لے گی تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اچھے آدمی جو ہے ان کو آپ کا حکمران بنائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ان السلطان ذل اللہ فی الارض یاوی الیہ کل مظلوم من عبادہ فاذا عدل کان له الاجر وعلی الرعیۃ شکر واذا جار کان علیہ الاسر وعلی الرعیۃ صبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلطان ہے، جو اسلامی اسٹیٹ ہے، اس میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ جو حکمران ہے اسلامی اسٹیٹ کا، جو سربراہ ہے، اس کو آپ سلطان کہیں یا اس کو آپ خلیفہ کہیں، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ اور اس سائے میں پناہ کون لیتا ہے؟ زمین پر جتنے مظلوم لوگ ہیں وہ اس سائے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب اگر وہ عدل کرے گا، لوگ تو اس کے پاس آ گئے، اگر وہ عدل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، اور رعایا جس کے ساتھ اس نے عدل کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے عدل کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور رعایا کی ذمہ داری بھی لگا لی ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس نے تمہارے ساتھ انصاف کی ہے، اب اس کا شکر ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو نیک حکمران جو ہوگا ادھر بھی اجر نازل ہو رہا ہوگا، رعیت کی طرف سے بھی تعریفیں آ رہی ہوں گی۔ یہی آپ شکر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی تعریف میں چند الفاظ کہیں گے۔ تو اگر حکمران اچھا کام کرے گا، اوپر سے اجر نازل ہو رہا ہے، اور ارد گرد جو ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر سے لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، بادشاہ سلامت بڑے اچھے ہیں، تعریف بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ یہی شکر ہے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس کے لیے ہوگی، اور جو رعیت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارا بادشاہ تم پر ظلم کرتا ہے تمہیں صبر کرنا ہے، اور اس کا جو جرم ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامت امام عادل رفیق وان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت امام جائر قرق۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے افضل ہوگا، بلند ہوگا،
وہ کون ہے؟ وہ ایسا حکمران ہے جو عدل سے حکمرانی کرتا ہے۔ عدل سے حکمرانی کرنے والا حکمران، اس کا مقام سب سے بلند ہو، اس میں شہید بھی اس کے نیچے ہوں گے اور بڑے بڑے وہ نیچے ہوں گے۔ اور یہ کون ہے جو امام ہو، عادل بھی ہو اور نرم دل بھی ہو، عدل بھی کرے اور رعایا کے ساتھ نرمی کا سلوک بھی کرے۔ اور قیامت والے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے اور جن کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے کم تر ہوگا، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو حکمران ہوں، ظالم ہوں اور سخت دل ہوں، ظالم بھی ہوں اور سخت دل بھی ہوں، تو ان کا وجود پورے رعایا کے لیے مصیبت کی علامت بن جائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن جو اچھے حکمران ہیں، نرم دل بھی ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہوں گے، اور جو حکمران ہیں اور ظالم ہیں اور سخت ہیں رعایا کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نوافل، نماز فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی فقہ کی کتاب میں کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو تو سنتیں اور نفل، سنت مؤکدہ ہوں، سنت غیر مؤکدہ ہوں یا نوافل ہوں، یہ نوافل کی چیپٹر میں آپ کو ملے۔ حضور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نوافل پڑھے، نفل کر کے پڑھے۔ کسی کو ہمیشہ پڑھا یا اس میں بہت کم ناغہ کیا، ساتھ ان کو پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ تو جن نوافل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھا، کبھی اس کا حکم بھی دیا، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو نہ پڑھنا گناہ ہے۔ کچھ سنتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور اکثر چھوڑ دی، کبھی پڑھی اور اکثر چھوڑ دی۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ نوافل کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہاں جو سنتیں، نماز پڑھنا جو سنت مؤکدہ، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ فجر سے پہلے دو کا ذکر ہے، بعد میں 4 کا ذکر ہے۔ پہلے دو کہاں سنت مؤکدہ ہیں۔ فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ان کی تاکید سب سے زیادہ ہے۔ ان کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ ان کو علماء جو ہیں وہ واجب کے قریب کرا دیتے۔ اگر اقامت ہو جائے تو اور کوئی آپ سنت نیت نہیں کر سکتے۔ اب مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی اقامت ہو رہی ہے، عشاء کی اقامت ہو رہی ہے، جمعے کی اقامت ہو رہی ہے، آپ سنتے شروع نہیں کر سکتے۔ صرف فجر کی 2 سنتے ہیں کہ اقامت ہو رہی ہو، جماعت شروع بھی ہو چکی ہو، تو آپ نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں سنتیں مکمل کر کے جماعت میں کہیں بھی آخری قاعدے میں مل سکوں گا تو پھر آپ سنتے پڑھیں گے۔ اور اگر آپ یہ محسوس کریں گے اگر میں سنتوں میں مشغول ہوا تو جماعت رہ جائے گی، پھر سنتے آپ چھوڑ دیں گے اور جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پھر سنتے چھوڑ گئے تو یہ سنتے اگر فجر کی چھوٹ جائیں تو یہ قضا نہیں ہوتی، کیونکہ سنت قضا ہوتی نہیں۔ جو اس کی تاکید جو کہ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی وہیں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، اور جب سورج طلوع ہونے کے بعد 20-25 منٹ کا وقت گزر جائے جو
جس کو ساعت زوال کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر سنتے بھی رہ جائیں، فرض بھی رہ جائیں، تو پھر فرضوں کے ساتھ سنتوں کو قضا آپ کر سکتے ہیں، اکیلی سنتے قضا نہیں ہوتی۔ تو فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 رکعتیں ہیں۔ ظہر سے پہلے جو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ جمعہ سے جو پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، جس کو اول جمعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اور یہ جو ظہر کی اور جمعے کی جو رکعتیں ہیں، ان کو ایک ہی سلام سے پڑھنے، ایک ہی بار ان کی 4 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 علیحدہ پڑھیں 2 علیحدہ پڑھیں، ان کو ایک ہی سلام میں پڑھنا ہے۔ 2 فجر کی، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 4 ظہر سے پہلے، 4 جمعے سے پہلے اور 4 جمعے کے بعد، یہ مؤکدہ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی سنتے آپ پڑھتے ہیں وہ ساری غیر مؤکدہ سنتے ہیں۔ یہ سنتے چھوٹ جائیں تو گناہ ہوتا ہے، ترک سنت کا گناہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔